अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं साकिब चौधरी। चीन के हवाले से एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूं। आज हम बात करेंगे कि चीन पूरी दुनिया की तजारत पर इजारादारी कायम करने के लिए खरबों डॉलर का एक मंसूबे पर काम कर रहा है, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं। इस मंसूबे के तहत दुनिया के 70 ममालिक को सड़कों, रेल की पटड़ियों और बहरी रास्तों के ज़रिए मिलाया जाएगा। चीन जो इन रास्तों के ज़रिए पूरी दुनिया के साथ तजारत करने के काबिल हो जाएगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बुनियादी तौर पर दो हिस्से हैं, जिसमें एक कदीमी शाहराह रेशम है जिसको दोबारा तामीर किया जाएगा। उसमें मज़ीद जो शाहराहें हैं वो शामिल की जाएंगी, राहदारियाँ शामिल की जाएंगी, उसमें मज़ीद रसदगाहें जो हैं वो तामीर की जाएंगी, रेल की पटरियाँ तामीर की जाएंगी। इसके अलावा जो दूसरा इसका सेगमेंट है वो है मैरीटाइम सिल्क रोड। इसको मैरीटाइम सिल्क रोड का नाम दिया गया है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर समुद्री रास्ते हैं जिनके ज़रिए चीन को मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनको मिलाया जाएगा। चीन बहरी जहाज़ों के ज़रिए उनके साथ तजारत करेगा। शाहराह रेशम है, ये एक बहुत पुरानी एक कदीमी एक शाहराह थी, जिसके ज़रिए चीन के ताजर ईरान की सल्तनत, जो रूम की सल्तनत है, उसके साथ तजारत किया करते थे। ऊँटों पर सामान, ऊँटों और गधों और घोड़ों के ऊपर सामान लाद कर ये लेके जाया करते थे, और वापसी कॉटन ज़्यादातर लेके जाया करते थे, और वापसी पर अपनी ज़रूरतें जो ज़िंदगी हैं, जो उनकी ज़रूरत की अशिया होती थी, वो लेकर आया करते थे। तो इसको अब मज़ीद जदीद किया जा रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके जब से ये शुरू हुआ है तो मगरबी ममालिक, अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया और इन जैसे बाकी ममालिक जो हैं, जर्मनी, उनके पेट में काफ़ी मरोड़ उठ रहे हैं, क्योंकि उनकी इजारादारी ख़त्म होने वाली है। इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे जो सीनियर हैं माहिर अमूर चीन, मोहम्मद ज़मीर असदी, वो हमारे साथ होंगे। वो बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि मगरबी ममालिक जो हैं वो इससे काफ़ी नालां हैं। इसको रोकने के लिए हर किस्म के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जो इस मंसूबे में शामिल ममालिक हैं उनको इससे बाज रखने के लिए, इसमें शमूलियत से बाज रखने के लिए मुख्तलिफ पेशकशें कर रहे हैं और मुख्तलिफ हीले बहाने इस्तेमाल कर रहे हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पहले हिस्से के बारे में बात करेंगे। इसमें पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के अलावा 6 सेगमेंट्स हैं, और उनके बारी बारी मैं आपको तफसील बताऊंगा। चीन पाक जो सी पैक है वो पाकिस्तान के लिए अगरचे बहुत बड़ा मंसूबा हो सकता है, लेकिन चीन के लिए बेल्ट एंड रोड मंसूबे के तहत ये एक 6-7 सेगमेंट्स में से एक है। तो बाकी जो 5-6 सेगमेंट्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले है यूरेशिया लैंड ब्रिज। ये मशरकी चीन से कजाकिस्तान के रास्ते मगरबी रूस के दरमियान रेलवे पटड़ी का एक मंसूबा है, जिसमें नया यूरेशिया लैंड ब्रिज शामिल है, जो कि चीन से मशरकी एशिया और यूरोप के दरमियान ट्रेनों की आमदोरफ्त के लिए तैयार किया जा रहा है। बीजिंग इस मंसूबे को सूबा जियांगसू से नीदरलैंड तक तोसी देने का ख्वाहिशमंद है। ये फासला 7380 मील होगा। इस मंसूबे की तकमील के लिए चीन की जानब से माल बरदार ट्रेनें इस लैंड ब्रिज से गुजरते हुए बहीरा कैप्सिन के शिमाल से गुजर कर रूस जाएंगी। तुर्की और बल्गारिया को भी मुतबादल रूट के तौर पर तजवीज़ किया गया है, ताहम ऐसा करने पर ईरान को भी इस मंसूबे का हिस्सा बनाना लाजमी होगा। चीन मंगोलिया रूस राहदारी। यह शमाली चीन के मशरकी रूस के दरमियान शाहराह का मंसूबा है। इस राहदारी को रवां बरस खोल दिया जाएगा। चीन इस मंसूबे के तहत अपने तजारती सामान की बरामद के दौरानियों को कम करने के साथ साथ मंगोलिया के कुदरती वसाइल के लिए नए समंदरी और ज़मीनी रास्तों को कायम करना चाहता है, जबकि इस राहदारी से चीन को अपना सामान मंगोलिया के रास्ते रूस की बंदरगाहों तक कम वक्त में पहुंचाने में मदद मिलेगी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का तीसरा सेगमेंट चीन वस्ती एशिया मगरबी एशिया राहदारी है। वस्ती एशिया मगरबी एशिया राहदारी का आगाज़ चीन के खुद इख्तियार इलाका सिंकियांग से होगा, जो वस्ती एशिया और मगरबी एशिया के दरमियान रेलवे नेटवर्क कायम करके बहीरा रूम और अरब ममालिक तक जाएगी। इस राहदारी में वस्ती एशिया के 5 ममालिक कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के साथ साथ मगरबी एशिया में ईरान और तुर्की शामिल होंगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चौथा सेगमेंट चीन इंडो चाइना पेनिनसुला राहदारी है। चीन इंडो चाइना पेनिनसुला राहदारी का ऐलान 2014 को बैंकॉक में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने किया था, जिसमें उन्होंने इस खित्ते के 5 ममालिक के साथ अपने तल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया था।
اس راہداری کے تحت کمبوڈیا، لاؤس، ویتنام، تھائی لینڈ اور سنگاپور کے درمیان ٹرانسپورٹ نیٹ ورک، صنعتی منصوبے، سماجی معاشی ترقی وغیرہ کو فروغ دیا جائے گا۔ اسی طرح اس پورے خطے میں بہنے والا دریا دریائے میکانگ میں 9 بڑی شاہراہیں تعمیر کر کے اس خطے کے تمام کونوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا جائے گا۔ اس منصوبے کے تحت چین سے ویتنام تک ریلوے لائن کا پروجیکٹ مکمل کیا جا چکا ہے۔ اس بڑے منصوبے کا 5واں سیگمنٹ چین میانمار بنگلہ دیش بھارت راہداری ہے۔ چین میانمار بنگلہ دیش بھارت راہداری کا منصوبہ 2013 میں چین اور بھارت نے مشترکہ طور پر تجویز کیا تھا، جس کے لیے پہلے جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل دیا گیا، جس نے اقتصادی راہداری میں چاروں ممالک کے درمیان تعاون اور میکانزم کی شرائط طے کیں، جبکہ اس راہداری کے تحت انفراسٹرکچر، سرمایہ کاری اور دیگر منصوبوں کی تجویز بھی دی گئی۔ ابھی فی الحال یہ راہداری تحقیقات کے مرحلے میں سے گزر رہی ہے، جس کے بعد اس پر عملی کام شروع کیا جائے گا۔ ناظرین، پاک چین اقتصادی راہداری پاکستان کے لیے تو انتہائی اہم ہے، لیکن یہ چین کے بہت بڑے منصوبے کا صرف ایک حصہ ہے، جس کا مقصد چین کے خود اختیار علاقہ سنکیانگ سے گوادر بندرگاہ، ریلوے اور موٹر وے کے ذریعے تجارتی سامان کو کم وقت میں ترسیل کرنا ہے۔ یہ اقتصادی راہداری 2442 کلومیٹر طویل ہوگی اور اس کی ابتدائی لاگت تو $46 ارب لگائی گئی تھی، مگر اب یہ $60 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ بحری شاہراہ ریشم۔ ناظرین، بحری شاہراہ ریشم چینی ساحلی علاقے سے سنگاپور کے راستے بحیرہ روم تک پھیلی ہوگی۔ یہ چین کا بہت بڑا منصوبہ ہے، جسے 21ویں صدی کی بحری شاہراہ ریشم بھی کہا جاتا ہے۔ اس منصوبے میں بیجنگ جنوب مشرقی ایشیا، اوشیانیا اور شمالی افریقہ سے شراکت داری قائم کر کے دنیا کے مختلف بحری خطوں پر مبنی ایک تجارتی سمندری راستہ تشکیل دینا چاہتا ہے، جس میں گوادر کا بھی اہم کردار ہوگا۔ ناظرین، چین نے فن لینڈ تک مال بردار ٹرین سروس کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ اس ٹرین سروس سے مال بردار ریل گاڑی فن لینڈ کے شہر کولا سے چین کے شہر شیان کے درمیان 17 دن میں سفر مکمل کرتی ہے۔ یہ سمندری سفر کے مقابلے میں تیز جبکہ فضائی راستے سے زیادہ سستی پڑتی ہے۔ اسی طرح چین سے پولینڈ تک کا 9800 کلومیٹر تک چلنے والی ٹرین سروس پر بھی کام ہو رہا ہے۔ اس ریل گاڑی کے نظام سے چین کو الیکٹرانکس، مشینری، ملبوسات اور جوتے برآمد کرنے میں مزید مدد ملے گی۔ یہ ٹرین پولینڈ سے غذائی اشیاء اور مشروبات واپس چین لے کر جاتی ہے۔ چین کے صوبے یہ جیانگ سے برطانیہ کے دارالحکومت لندن کے درمیان بھی مال بردار ٹرین سروس گزشتہ سال سے جاری ہے۔ یہ ریل گاڑی 12,000 کلومیٹر کا فاصلہ 18 روز میں طے کرتی ہے۔ اس مال بردار ٹرین سے چین گھریلو استعمال کی اشیاء، ملبوسات، ہینڈ بیگز اور سوٹ کیسز وغیرہ لے کر جاتی ہے۔ چین سے جرمنی کے شہر ہیمبرگ تک بھی مال بردار ریل سروس کام کر رہی ہے۔ اب تک مجموعی طور پر چین کے 32 شہروں اور 12 ممالک کے شہروں کے درمیان ریلوے روٹ کھل چکا ہے۔ موسم جیسا ہو، یہ ٹرینیں حرکت میں رہتی ہیں۔ ناظرین، یہ منصوبہ مستقبل قریب میں سڑک، ریلوے اور پائپ لائن کے ذریعے سمندری پٹی سے محروم جنوبی سوڈان اور ایتھوپیا کو منسلک کرے گی۔ چین کے اس بڑے معاشی منصوبے سے وسطی ایشیا تک قدرتی گیس کی پائپ لائن کا نظام بھی بنایا جا رہا ہے۔ یہ پائپ لائن قزاقستان، ترکمانستان اور ازبکستان سمیت مختلف ممالک سے گزرتی ہے۔ ناظرین، گزشتہ سال کی تیسری سہ ماہی تک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت 900 منصوبوں کا افتتاح کیا جا چکا ہے، جن پر $900 ارب یا 900 کھرب روپے لاگت آئی۔ ناظرین، جب سے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو شروع ہوا ہے، مغربی ممالک اس سے کافی پریشان نظر آتے ہیں۔ مختلف قسم کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بیانات داغے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مغربی ممالک کے رہنما ہیں، خاص طور پر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتظامیہ میں شامل سیکرٹری خارجہ تھے مائک پومپیو، وہ اکثر اوقات چین کے خلاف، چین کے منصوبوں کے خلاف، چین کے جو سنکیانگ علاقہ ہے، خود اختیار علاقہ، اس کے خلاف اکثر جو ہرزہ سرائی کیا کرتے تھے۔ تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ماہر امور چین محمد ضمیر اسدی تھے۔ جی ضمیر اسدی، خوش آمدید پروگرام میں۔ بتائیے گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو مغربی ممالک ہیں وہ اس منصوبے سے جو پوری دنیا کے لیے خوشخبری لائے گا، خوشحالی لائے گا، اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گئے ہیں؟ وہ آخر کیا وجوہات ہیں وہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ جی، چینی صدر شی جن پنگ کا سگنیچر پروجیکٹ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بڑے زبردست اور شاندار طریقے سے
کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نوول کرونا وائرس کے اس دور میں بھی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یہ واحد پروجیکٹ ہے جس کی جو کہ دنیا بھر میں یہ فعال رہا، اپنے رکن ممالک میں جن منصوبوں پر کام کیا جا رہا تھا ان منصوبوں پر کام جاری ہے، اور انتہائی اسٹرکٹ پروٹوکولز جو کہ نوول کرونا وائرس کے اس کے انیشل ایرا جو ہے وہ ڈیوریشن جو تھا اس میں اناؤنس کیے گئے تھے، اس کے تحت ان پروجیکٹس پر کام کیا گیا، جو ورکرز تھے ان کے سیفٹی پروٹوکولز کو فالو کیا گیا، اور جو کہ بنیادی وجہ بنی کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے جو پروجیکٹس تھے پوری دنیا میں اپنی آب و تاب کے ساتھ بہترین طریقے سے کامیابی کے ساتھ فعال رہے اور زبردست نتائج جو ہے وہ حاصل کرتے رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے حوالے سے کچھ ایسے مغربی ممالک ہیں جہاں اس کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے ماضی میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کسی بھی پروجیکٹ کے تحت خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں نہیں کی، اور اگر کچھ ترقی پذیر ممالک میں سرمایہ کاری کی گئی ان مغربی ممالک کی جانب سے تو وہ سرمایہ کاری بھی ایسی تھی کہ جن کے ساتھ بہت زیادہ شرائط جو ہیں وہ منسلک کی گئیں، اٹیچ کی گئیں، اور وہ ایسی شرائط تھیں کہ جو کہ جن ممالک میں سرمایہ کاری کی گئی ان ممالک کی قومی سلامتی کے خاص طور پر معاملات میں براہ راست مداخلت کے مترادف تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی ممالک کی جانب سے جب بھی اس طرح کے منصوبوں پر عمل درآمد کیا گیا تو ان کی کوشش یہ کی گئی کہ معاشی طور پر ان ممالک کو مفلوج کر دیا جائے یا اپنے زیر اثر کر لیا جائے جن ممالک میں ان منصوبوں پر کام کیا جاتا ہے۔ لیکن بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یہ واحد پروجیکٹ ہے کہ جہاں میوچول کنسلٹیشن کی بنیاد پر اور ون ون سچویشن کی بنیاد پر منصوبوں کو سب سے پہلے تو جو ہے وہ ترتیب دیا گیا، ان کو تشکیل دیا گیا، اور اس کے بعد پھر کامیابی کے ساتھ ان کو اب آگے کی جانب بڑھایا جا رہا ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو پروپیگنڈا بیلٹ اینڈ روڈ کے حوالے سے پوری دنیا میں چل رہا ہے یہ پروپیگنڈا اپنی موت آپ مر جائے گا، کیونکہ ترقی پذیر ممالک اور رکن ممالک جو کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری حاصل کر رہے ہیں وہ ان کے جو ہے ثمرات سے بخوبی واقف ہیں، اور مغربی ممالک ان ثمرات سے واقف نہیں ہیں۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، بس نیکسٹ اگلی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ شکریہ۔